جو میں نے آپ کے ساتھ بریف کرنا ہے آپ کو، صبح کے اخبارات میں آپ لوگوں نے اچھی جرنلزم کی اور اس میں بہت حد تک وہ خبر موجود تھی. ظاہر ہے کچھ حقائق تھے اور کچھ حقائق جو رہ گئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو، اپنی سی ٹی ڈی کو بہت شاباشی دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. 14 اگست کو جو سوسائڈ بومبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے، اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی پولیس اور میں ان اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں آؤں، میں ایک اسٹیٹمنٹ چلانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی چلے. اس کے بعد پھر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عثمان قاضی ہے. میں تربت کا رہائشی ہوں، وہیں پہ پلا بڑا تھا. تعلیم میں نے ملک کے اچھے اداروں سے حاصل کی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر ایم پل کی ہے، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی ایچ ایس سی اسکالرشپ کے ساتھ کی ہے. اور کرنٹلی میں بیوٹاؤنز میں ملازمت کر رہا تھا، 18 گریڈ کا لیکچرر تھا، اور میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا پشاور میں تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی. تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے. بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فکالک نے مجھے آل وال کیا، مجھے تنظیم میں شامل کیا، اور اس نے پھر وہاں سے میری ملاقات جو ہے آل وال بشیر زیب سے کروائی. یہ سارے آل وال ٹیلی گرام سے ہوتے تھے. انہوں نے جو ہے ٹیلی گرام سے بشیر زیب سے بھی آل وال کروایا، خود بھی آل وال کرتا رہا. تو میں جب کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ہے مجھے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی. اور تنظیم میں میرا جو تنظیمی نام تھا وہ حرف حمیر تھا، تو وہ مجھے حمیر کے نام سے جانتے تھے. تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا وہ ایک ریجنل کمانڈر تھا، شیردل اس کا نام تھا، اور پہ بوہیر. وہ آیا تھا، زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں، تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا. تو اس کو میں نے جگہ دیا تھا، پھر وہ بعد میں چلا گیا تھا. اور اس کے بعد یہاں تک نہیں، اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ پچھلے نومبر میں مجھے ڈاکٹر ایبتان نے آل کیا تھا. اس نے یہی کہا تھا کہ ایک بندہ ہے اس کو اپنے پاس جگہ دینا ہے. تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ دیا. وہ رفیق بزنجو تھا. تو اس کے بعد میں نے کسی کے حوالے کیا. پھر دوسرے دن واقعے کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا، دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بومبنگ میں جو ہے پٹ گیا تھا. تو وہاں پہ سیکیورٹی اور جو معصوم شہری ہیں ان کی جانیں ضیاء ہوئے ہیں. ریسنٹلی مجھے ایک ٹارگٹ ملا تھا ڈاکٹر ہیبتان اور خالق کی طرف سے، اور اس کا نام جو ہے نعمان اور فیرک تھا. وہ کچھ دن میرے پاس رہا، 7-8 دن میرے پاس رہا. اس کے بعد اس کو میں نے جمیل عرف نجیب کے حوالے کیا، اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے. اب یہ کام میں نے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے ایک پسٹل بھی لیا تھا. پسٹل میں نے ایک خاتون سنگت کے حوالے کیا تھا. اس نے جو ہے پھر ٹارگٹ جو اسکواڈ ہوتا ہے تنظیم کا اس کے حوالے کیا تھا. وہ وہاں پہ یوز ہوا تھا. جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا. تو یہ کام میں نے کیے ہیں، ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں. یہ سہولت کاری میں نے کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے. اور خاندان کے اہلیہ کو دیکھیں اس کو بھی نوکری دی ہے. لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے. اور میں تہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں منسلک رہا ہوں، اور میں افسوس کرتا ہوں. اور میری اس ویڈیو کا پیغام کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو نوجوان ہیں یا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو انتشار پھیلانے والی تنظیمیں ہیں ان سے بچائیں. انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، یہ اس کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا.
سو دیٹ ہماری جو انویسٹیگیشنز آگے چل رہی ہیں. جو خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھی. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیے. تو اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھی. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں، خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ PhD کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کل بھی میں نے اس کا شور و غل اسلام آباد کے کسی کو اس میں سنا APC میں، یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے، یا اس کی ہے یا اس کی، لہٰذا یہ اس رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بومبر تھا، اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا، لیکن وہاں پر اہل محلہ نے ریزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے FIR کیا، ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خودکش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا، اور پکڑ کے پھر محلے نے ریزسٹ کر کے، بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیویز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے، اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے، ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے، یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے، اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے، سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے، عام بلوچوں کو مارتا ہے، پنجابیوں کو مارتا ہے، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا، وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں، اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا. جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے، وہ یہ ہے، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے، PhD کیے، پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ووٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے، اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو، تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں، کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟ تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں. تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سب ورٹ کیا جا رہا ہے، کس انداز میں، ایک منظم طریقے سے. فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم اسکریمنگ. میں آج سے نہیں، میں آپ کے سامنے 2009 10 11 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے
وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے، ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں، خاص طور پہ باقی ماندہ پاکستان میں، کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اس کا ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وائلنس، دو قسم کی وائلنسز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اے پی سی میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے، اور یہ جو وائلنس ہے، یہ جو بندوق ہے، یہ جو بارود ہے، اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے۔ اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی، جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں، کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے۔ کلیکٹیو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پہ، لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو، نہ اطلاع دیتے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، نہ اطلاع دیتے قبائلی مشران کو، سرداران کو، اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے، وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا۔ سو اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، مسافروں کو شہید کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب اس کو اب ان کو سوچنا پڑے گا، یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا۔ میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے، آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا بھتیجا چلا گیا، کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو، وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے، کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے، بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے، اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں۔ یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور وہ دے ول فیس دا میوزک، ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا۔ سو اس کے حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے چل رہی ہے۔ یہ مجید بریگیڈ کا جو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ اس کا ہیڈ تھا، اور اس کے نیچے بہت ساری اور ونگز کام کر رہی تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھیں گی تفصیلات، اور ہماری جو تحقیقات ہیں ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے۔ باری باری پوچھ لیجئے، میرے پاس بہت ٹائم ہے، میرے پاس بہت۔ عرفان، عصمت، ایک ایک کر کے سوال سے گزارش میری سنیں، شاہد کو مینج کر لینے دیں، آپ سب کا سوال لے لیں گے۔ عرفان پوچھ لیں۔ دیکھیے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے پہلی دفعہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں غلط ہوں، میں مین اسٹریم میڈیا میں ہوں اور میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی یا گورنمنٹس تھیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی بلیم گیم، بٹ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس لڑائی میں انہوں نے ڈائیورس کی ہوئی ہے، کہ دس از بٹوین فوج اینڈ دس سو کالڈ سرماچار یا یہ دہشت گرد۔ ہم نے آ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پورا ایک سیل بنایا ہے جس کو اے سی ایس ہوم جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے، اس کے نیچے ایک اے ایس ہے جس کو صرف اس کام پہ لگایا ہے کہ یہ جو سبورژن ہے اٹ از مور ڈینجرس دین دس ملیٹنسی۔ سو اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ یہ جو وارفیئر ہے، وارفیئر تو ہینڈل کرنی ہے سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے، سی ٹی ڈی نے۔ دیر از اے لا فیئر، وہ لا فیئر کس نے ہینڈل کرنی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ہینڈل کرنی ہے۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بالکل ایک پورا سیل بنایا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو 4th شیڈیول میں ڈالا ہے، ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیلپ لی ہے، اپنے اسپیشل برانچ کو ایکٹیو کیے سو دیٹ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملے، بیکاز وی آر آپریٹنگ ان اے گرے۔ اب ناؤ دس جینٹل مین، لک ایٹ ہم، وٹ اے سوفسٹیکیٹڈ مین ہی از۔ اس کا ڈریسنگ دیکھیں، میری طرح کی ڈریسنگ ہے، اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا BLA ہے۔ تو فار دس وی نیڈ گڈ انٹیلیجنس، فار دیٹ ہم نے اسپیشل برانچ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، جو بنیادی طور پہ جس کا یہ کام ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے نہ صرف 4th شیڈیول سٹارٹ کیا، آپ نے ایونٹ کرایا، یہ لوگوں نے اب 4th شیڈیول قانون ہے کیا؟ اگر مجھے کنفرم ہو جائے کہ عرفان جو ہے وہ دہشت گرد ہے تو آئی ناٹ اسپیئر ہیں۔ 4th شیڈیول میں لگاتا تب ہوں کہ جب مجھے یہ شک ہو کہ تم دہشت گرد ہو یا کوئی اور، تو اس کو پھر جب مجھے چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں اس کو 4th شیڈیول میں ڈالتا ہوں،
اور 4 شیڈیول میں ڈال کے پھر اس کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم مانیٹر کریں. سو ہم نے تقریباً 2000 سے 2500 لوگ سرکاری ملازمین خاص طور پہ جو ریاست کے ملازم ہیں ان کو ہم نے تحقیقات کی ہیں. کچھ اس میں سے بے گناہ تھے, ان کا نام ہم نے 4 شیڈیول سے نکالا, کچھ کو ہم نے ایکسپلینیشن لیٹرز بھیجے, کچھ کو سسپینشنز کیا, کچھ کو ٹرمینیشن کیا. وی ول ناٹ اسپیئر, وی ول فائٹ دس وار ان وارفیئر اینڈ ان لافیئر ٹو. دونوں جگہوں پر وی ول فائٹ. دس از آور اسٹیٹ. وی ول ناٹ سرینڈر ان فرنٹ آف دیز 2000 ٹھگس جو ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں, واٹ ایور دا کاسٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2000 لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ کا ملک توڑ دیں, نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے چاہے ٹھیک ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں. بلوچستان بھی سرفراز بگٹی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر دہشت گردی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا. منظم انداز میں پاکستان کے خلاف سازش کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے, کہاں ہوا ہے یہ طاقت کا استعمال؟ ایک گاؤں کا نام بتائیں جس کو خالی کیا گیا. کیا بلوچستان کے لوگ مالاکنڈ کے لوگوں سے زیادہ معتبر لوگ ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی سچے کھرے پاکستانی تھے جیسے یہاں کے لوگ ہیں. پورے کے پورا ڈویژن مالاکنڈ خالی کرایا گیا, پورا کا پورا وزیرستان خالی کرایا گیا. ہم نہیں کرنے جا رہے بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں علاقے خالی کرنے پڑے. ہم اسمارٹ, کائنیٹک, لافیئر, وارفیئر بوتھ. سب سے بڑی چیز ہے ول ٹو فائٹ. وی ہیو دیٹ ول, وی ہیو دیٹ کیپیسٹی, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سہولت کار جتنے بھی ہیں, یہ جو ان کے سہولت کار شہروں کے اندر اربن سینٹرز میں ہیں, جو پہاڑوں پر ہیں, ایوری ون آف دیم ول بی پنشڈ اکارڈنگ ٹو دیئر کرائمس. کو بند کریں, اتنی خوبصورت شکل نہیں ہے اس کی, پورا دن دیکھیں. لیڈرشپ میں ہے یا ان کے کمانڈ میں سے ایک ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ گرفتاری کے بعد تاحال تفتیش کا عمل جاری ہے. ایسے کیسز میں ایس آئی پروفائل لوگوں کو گرفتار کرنے میں خبر بھی لیک نہیں کی جاتی تاکہ ان کے دولتکار یا جو ہے ان کے گروپ کو پتہ نہ چلے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ لوگوں نے ویڈیو لائے, کیا حکومتی کارکردگی شو کرنے کے لیے آپ نے نصرت سے کام نہیں؟ کسی حد تک آپ کی بات کو میں درست بھی تصور کرتا ہوں کہ جب اس طرح کی ہائی پروفائل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت آرام سے آنا چاہیے میڈیا پہ. لیکن کیونکہ بلوچستان کا رونا میں یہی رو رہا ہوں فار لاسٹ مینی ایئرز کہ وہ لوگ, آپ نے خود دیکھا شاید ایک ایسے گروپ میں جس میں آپ اور میں کامن ہیں, اس پہ بھی چل رہا تھا کہ دیکھیے جی اب تو پروفیسرز تک بات آ گئی ہے, پروفیسرز کو گرفتار کیا. پروفیسر دہشت گرد ہو تو اس کو میں گلے میں ہار پہناؤں؟ کل سرفراز بگٹی دہشت گرد بن جائے تو کیا اس کے گلے میں ہار پہنائے جائیں گے؟ یہ کوئی پروفیشن تھوڑی ہے کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس لڑائی کا حصہ ہوں گے تو ان کو بھی سزائیں ملیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ہمارا مقصد کہ ہم حکومت کی کارکردگی, یقیناً حکومت جہاں پر ہم پر حملے ہوتے ہیں تو پورا دن ٹاک شوز ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں تو جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز اچھا کام کرتی ہیں, یعنی کہ اس تقریبات میں آپ ہو سکتے تھے, میں ہو سکتا تھا, ایک عام کوئٹہ کا شہری ہو سکتا تھا کہ جو اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا. وہ اس پر حملہ جو ناکام بنایا گیا ہے تو اس کی اپریسیشن بھی تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے نا. وہاں پر تو اگر ایک دھماکہ ہو جائے تو آپ سارے لوگ مائکس لے کر, اب انفارچونیٹلی نو افینس ٹو یو بیکاز یو ہیو بین دا انسپائرنگ سورس فار مائی سیلف ایز ویل, بیکاز میں خود مظلوم بھی رہا ہوں اور مظلوم کا ساتھی بھی ہوں. تو آپ مظلوم کی امید ہیں, تو آپ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جی وہ بس ناکامی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو جو کامیابی ہے لیٹ سیلیبریٹ دیٹ ٹو. سلام سب. جی یہ دیکھیں, یہ بھی ایک ڈائلما ہے کہ ریاست لڑائی لڑ رہی ہے دہشت گردی کی, ریاست لڑائی لڑ رہی ہے ایسے دہشت گردوں کے ساتھ کہ جو امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ پروفیسر بن کے بھی لڑ رہا ہے, آپ کے ساتھ خواتین کو بھی ورغلا کر, اور میں مین اسٹریم ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کو بلیک میل کر کے, ان کے ساتھ وہ سلوک کر کے, ان کو بلیک میل کر کے سوسائڈل بنایا جا رہا ہے. ایسے دشمن کے ساتھ جس کو ہاسٹائل ایجنسیز کی مکمل مدد حاصل ہے, اب ان کے لیے اسپیشل لاز ہونے چاہیے. تو دیٹس وائی میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک لا فیئر ہے, ایک وار فیئر ہے.
تو ہم نے لا فیئر کو چنا ہے. ہاں لا فیئر ہمارے جو نئے لاز ہیں جو ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے اور ابھی نیشنل اسمبلی نے بھی اس کو پاس کر لیا ہے, اس ایکٹ کے تحت نئے لاز کے تحت اس کو ٹرائل کریں گے, اس کے سہولت کاروں تک پہنچیں گے اور اس کے جو جو اس کے ساتھی ہیں ان تک بھی پہنچیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور ہماری عدالتوں سے یہ امید ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. زین زین دیکھیے نئے لاز میں اب جو لاپتہ ہیں, سب سے پہلے تو بی ایل اے اپنی لسٹ دے دینا کہ کتنے لوگ بی ایل اے میں ہیں. نہ باپ بتاتا ہے, نہ ماں بتاتی ہے, نہ چاچا بتاتا ہے. کیسے پتا کہ یہ انفورس ڈسپیرنس ہے یا سیلف ڈسپیرنس ہے؟ کم سے کم اب ہماری طرف سے تو دیر از نو انفورس ڈسپیرنس بیکاز وی ہیڈ اے لا. اس لا کے تحت ہم نے ود ان 48 hours اور 24 hours وی ہیو ٹو انفارم دا مجسٹریٹ اینڈ دا فیملی بوتھ کہ دس جینٹل مین از ود اس, اس کی آج ہم ریمانڈ لینے جا رہے ہیں. سو ہم تو اس سے نکل آئے ہیں. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے, آپ کی توسط سے بشیر زیب کو کہتا ہوں کہ اپنی لسٹ بھیجو. جو مر جاتا ہے اس کی لسٹ تو بھیج دو, زندہ کی بھی ذرا بھیج دو نا کہ کون کون لوگ ہیں وہ مسنگ ہے. وہ بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب ان مسنگ پرسنس کے بارے میں کون بات کرتا ہے. اب یہ سیلف ڈسپیرنسز کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ یہ ریاست کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کے طور پہ اس مسنگ پرسن کو بھی یوز کیا گیا ہے. دس از اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اینڈ آپ اندازہ لگا لیں کہ آج میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, ایک شخص بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن کیا ریجن میں صرف بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں؟ اور پھر انفورس ڈسپیرنس, کیا صرف بلوچستان میں انفورس ڈسپیرنسز ہیں؟ کون اسٹیبلش کرے گا کہ دس از انفورس ڈسپیئر پرسن؟ کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے لاز ہیں. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ الزام کم سے کم آپ نہ لگائیں. ہم نے تو اپنا لا بنا لیا, ہم جس کو بھی اٹھائیں گے اس کو اس لا کے تحت ٹرائل کریں گے. زین آپ کا سوال ہو گیا. فضل طواب جی 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 نوٹیفائی ہو گیا. جب آپ نے سی ایم شپ سنبھالی اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی کہ پارلیمان کو مشترکہ لیڈ دینی ہوگی, کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں بات کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک پارلیمان جو ہے مشترکہ طور پر لیڈ نہیں لے چکی ہے کہ بات کرنی کس سے نہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور پارلیمنٹ جب سپریم ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ سپریم ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اور پاکستان کے مسائل پاکستان کی پارلیمنٹ نے لیڈ لے کے اس کو حل کرنا ہے. اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو رائٹس لیے ہیں وہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے لیے ہیں, وہ چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں ہوں, چاہے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں ہوں, چاہے پروونس کی صورت میں ہوں, چاہے NFC کی صورت میں ہوں. جو بھی رائٹس بلوچستان کو ملے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں, بلوچستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں. اب پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں نے جو محسوس کیا ہے, مین سٹریم جو ہماری پارلیمنٹ ہے, مجھے معاف کیجئے گا, مجھے پلیز, مین سٹریم میڈیا, مجھے اندازہ ہے کہ اس سے کنٹروورسی جنریٹ ہوگی, لیکن مجھے کیا سچ نہ بولوں میں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کوئی مجھے اس پہ اختلاف کر سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پارلیمنٹ بلوچستان کو لے کے کنفیوز ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے بعد 2 بڑے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں. ایک ڈاکومنٹ آیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی COD, اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آیا جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان میں کنفیوژن کا عالم اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو دہشت گردی ہے جو اسلام کے نام پر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, خوارج جو دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کو تو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اور اس کو جو بلوچیت کے نام پہ, سو کالڈ بلوچیت کے نام پہ, نہ یہ بلوچ روایات میں رہا ہے, نہ یہ بلوچیت سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ یہ بلوچ اپنے آپ کو کہلائیں. ان دہشت گردوں کو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں بھی علیحدہ کر دیا. سو آئی ایگری, پارلیمنٹ کو لیڈ لینا چاہیے. ابھی تک پارلیمنٹ وہ لیڈ نہیں لے سکی ٹو بی آنیسٹ, اور یہ میری اوپینین ہے کہ پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. کس سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیں مختصر سی بات ہے. بات تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ریاست, حکومت, میں بار بار پروونشل اسمبلیز میں کہتا رہا ہوں
کہ جس نے ہم سے بات کرنی ہے، جس شخص نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، مظلوم کے ساتھ یا ظالم کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو مجھے کہتا ہے اس خاتون کے ساتھ کہ جس خاتون کے موسیخیل میں بس سے اتار کے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مجھے اس کی ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے میری۔ میں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں، اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ختم ہو، لیکن کوئی مذاکرات آپ سے کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو کیا ان کو اجازت دے دے، لائسنس ٹو کل دے دے، کوئی لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ فرید دو دن پہلے ایک پارٹی نے بیان کیا ہے، اس کو بے گناہ گرفتار کیا گیا۔ ایک دوسرا یہ جو اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی نگرانی کے لیے کوئی میکینزم بنا رہے ہیں؟ اب پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں، کس پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں نا، نیشنل پارٹی۔ دیکھیں، ممکن ہے کہ نیشنل پارٹی کے دوستوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ، اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ لوگوں کو تو اب یہ حیرانگی کی بات ہے نا کہ ایک پروفیسر پکڑا گیا ہے، پاکستان اسٹڈیز میں ہے اور یہ ہے۔ اب جب ریئلٹی ان کو پتہ چل جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی حمایت میں نہیں بولیں گے، کہ دہشت گرد کی حمایت میں کم سے کم نیشنل پارٹی تو نہیں بولے گی، کیونکہ نسیم جنگیان کو کس نے مارا؟ اسی طرح ان کے جو اور لیڈرز تھے، ڈاکٹر شفیع بزن جو سو اینڈ سو آن، بہت سارے لوگ ہیں، وہ خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دہشت گرد کی حمایت میں نہیں بولیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا۔ دیکھیں، 2003 میں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، بچے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ 1 ارب روپے وہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ بلوچ کونسل، ان کو دیکھا دیکھی کسی نے پشتون کونسل بنا لی، کسی نے سرائکی کونسل بنا لی۔ یہ ایتھنک ڈویژنز ہیں اور یہ سب کچھ پلانڈ ہے، اٹ از ناٹ ان پلانڈ۔ ایک بچہ امیجن کریں کہ اگر ڈیرہ بگٹی سے، گوادر سے، تربت سے، من سے، کولو سے، پشین سے پنجاب یونیورسٹی جاتا ہے، وہ ایسا فیل کرتا ہے جب وہ پہلی دفعہ لاہور جاتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ نیو یارک گیا تھا۔ وہیں اس کو آپ نے اندر یونیورسٹی کے اندر اسی کی زبان بولنے والا بچہ آتا ہے جو اس سے سینئر ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، پہلے اس کو اس کے ڈوم میں لے کے جاتا ہے اور اس پہ اس کا انشور کرتا ہے کہ اس کا جو روم میٹ ہے وہ بلوچستان کا ہی ہو، کولو والے کا روم میٹ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی والا ہو۔ تو یہ سب کچھ ایوری تھنگ از پلانڈ، یہ ایسے خود بخود چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب تو میں بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں، اب تو مان جائیں کہ دس از پلانڈ۔ پاکستان کو توڑنے کی ایک مکمل سازش ہے، اور یہ جو ڈیول مائنڈ سیٹ ہے، اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے جب نیشن نکل آئے گی، دیکھیں سیکورٹی فورسز کے لیے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اٹ از ناٹ سچ اے بگ ڈیل، دے ہیو آل دا کیپیسٹی۔ بٹ دیکھیں آپ یوز آف فورس کیسے کرتے ہیں۔ آپ یوز آف فورس جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی سلیکٹو قسم کی کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو شہروں میں آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، اگر سیکورٹی فورسز چاہیں ایک موٹر گولا پھینکے ادھر تو 50 آدمی ان کا مارا جائے گا، 50 سویلین مارے جائیں گے۔ تو ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ ہیں، ہم رسپانسبل ہیں۔ اس لیے جب ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سرج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ نسیم یس، شہر میں فلیٹس گھروں کو غور سے بنائے، اس حوالے سے حیرانات بہت ہوتے ہیں کہ چیز پہ چیک اینڈ بیلنس ہے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس کی بجائے بغیر NFCs کے نمبر 2۔ دوسرا میرا یہ سوال کہ آپ نے ابھی اس کے ساتھ ہمارے دوست اسسٹنٹ کمشنر جو افواہ ان کے حوالے سے سوال۔ جی، پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ ہمارا ہوٹل ایکٹ موجود ہے، ہمارا لا موجود ہے، اس لا میں بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو واچ کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیسیفک انفارمیشن ہے
تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی گرائے صاحب کے ساتھ شیئر کریں, ہم اس کو بالکل آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرفیکٹ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اٹ از اے وار, ہم سے سستی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے اے سیز کا کہا, یہ بڑا الارمنگ ہے, اور ہم اس پر جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس پر بہت تندہی سے کام کر رہی ہیں. اور یہ میرے لیے بھی بحیثیت چیف ایگزیکٹو میرے لیے بھی ایک پریشان کن سی صورتحال ہے کہ جب آپ کے 2 اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئے. کل رات کو, پرسوں رات کو, پوری رات فرنٹیئر کور بلوچستان جو خلیفات ماؤنٹنز ہیں, پوری رات اس پر انہوں نے وہ آپریشنز کرتے رہے, سرچ آپریشنز کر رہے ہیں. تو ہم جگہ جگہ سرچ آپریشنز کر رہے ہیں, اور ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہمارے آفیشلز جو ہے وہ جلد سے جلد بازیاب ہوں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ جی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے یوم آزادی پر دہشت گردوں کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا. منظم انداز میں پاکستان کے خلاف سازش کی جاتی ہے. والدین بچوں پر کڑی نظر رکھیں. کوئٹہ سے کالعدم BLA کا سہولت کار گرفتار کیا گیا ہے. بلوچستان کے عوام محتاط رہیں اور گمراہ عناصر سے دور رہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے. بلوچستان کے عوام محتاط اور گمراہ عناصر سے دور رہیں. والدین سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. تحقیقات جاری ہیں, مزید پروپیگنڈا ٹولز کا انکشاف ہوگا. سرفراز بگٹی نے یہ بھی کہا کہ منظم انداز میں پاکستان کے خلاف سازش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے قومی دھارے میں شامل سیاسی جماعتوں میں ابہام پیدا کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گمراہ کن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا.